खुदावंद मसीह के नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। मेरी दुआ है कि खुदावंद हर तरह से आपको महफूज रखे, बेशुमार बरक़ात से माला माल करे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आप सब जानते हैं कि इस खूबसूरत शो में मैं हर दफ़ा एक नए गेस्ट के साथ तारुफ़ करवाता हूँ। आज जो गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम प्यारे भाई पास्टर सुलेमान शमाउन, जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है। ईसा नगरी चामीरा में एक खूबसूरत कलीसिया है जहाँ पर खुदावंद की तरफ से उसे मुकर्रर किया गया, और जीसस मिनिस्ट्री चर्च के साथ मिलकर वो खुदा की खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। ना सिर्फ उस इलाके में खुदा उन्हें इस्तेमाल करता है, बल्कि किसी जगह पर भी खुदा उन्हें लेकर जाता है। मुल्क पाकिस्तान के किसी हिस्से में भी, वहाँ पर भी वो अंजील की बिशारत देते हैं, खुशखबरी का पैगाम देते हैं। खुदा अपने बेटे को अपने जलाल के लिए हर रोज़ इस्तेमाल करता है। मेरी दुआ है कि आज इस खूबसूरत शो में भी खुदा अपने खादिम को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। तो नाज़रीन, इसके साथ मैं बताता चला जाऊँ, आज जिस टॉपिक पर पुरफज़ल बातें खुदा का खादिम आप तक पहुँचाएगा, वो टॉपिक है पाकीज़गी। इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं कि इब्लीस के सबब से जो गुनाह पूरी दुनिया में सराहत कर रहा है, लोग नापाकी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, नापाकी की मनाज़िल तय करते जाते हैं, अंधाधुंध हम देखते हैं लोग दौड़े चले जाते हैं, लेकिन पाकीज़गी का ग्राफ म्यार नीचे आ रहा है। लेकिन आज अकॉर्डिंग टू द बाइबल पाकीज़गी के ताल्लुक़ से खुदा का खादिम अजीम बातें, अमीक सच्चाइयों को आप तक पहुंचाएगा। इससे पहले कि हम पाकीज़गी पर बात करें, मैं अपने गेस्ट को, प्यारे भाई पास्टर सुलेमान शमाउन को, इस खूबसूरत शो में वेलकम करता हूं। वेलकम पादरी साहब। थैंक यू सर। तो पादरी साहब, आज हम बात करेंगे, बड़ा खूबसूरत टॉपिक है पाकीज़गी। जी सर। क्योंकि जब से इब्लीस को खुदा ने नीचे पटकाया है, गिराया है, और उसने नापाकी पैदा की है, हम देखते हैं कि आदम और हवा ने भी गुनाह किया। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं चाहता हूं कि आप हमारे नाजरीन को पाकीज़गी के ताल्लुक़ से क्या पैगाम देंगे? जी, बहुत शुक्रिया पास्टर साहब, आपने फ़ज़ल टेलीविज़न पे पुरफ़ज़ल बातें प्रोग्राम में मदऊ किया। इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद का कि उसने मुझे चुना ताकि मैं खुदावंद की खिदमत कर सकूँ, उसकी अंजील को सुना सकूँ। इससे पेशतर कि हम पाकीज़गी के ताल्लुक़ से देखें, आइए हम खुदावंद के कलाम में से एक आयत पढ़ेंगे। पहला पत्रस का ख़त, उसका पहला बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत देखेंगे। लिखा है, बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, उसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। आमीन। सो भाई साहब, खुदा ने जो हमें बनाया है कि पाकीज़गी क्या है, हमारा बुलाने वाला, हमारा बनाने वाला वो पाक है। हम जिस खुदा की बंदगी करते हैं उसकी बेशुमार सिफ़ात हैं। वो कादिर मुतलक है, वो लश्करों का रब है, वो हय्युल क़य्यूम है, वो एलोहीम है, लेकिन सबसे बड़ी और अहम सिफ़त उसकी यही है कि वो पाक खुदा है। वेरी नाइस पादरी साहब, आपने बड़ा खूबसूरत क्या कह लें आयत कोड की है कि हमारा खलक करने वाला, जिसने हमें तख्लीक किया है, वो पाक है, तो हमें भी चाहिए पाक बनना चाहिए। जी सर। तो पादरी साहब, पुराना अहदनामा जो है ये अबरानी ज़बान में लिखा गया है और नया अहदनामा यूनानी ज़बान में। जी सर। मैं चाहता हूँ कि आज इस खूबसूरत शो के ज़रिए आप इस पाकीज़गी के असल मतन या असल मतलब के ताल्लुक़ से मैं चाहता हूँ कि इसे भी डिफ़ाइन करें, इसके बारे में क्या कहेंगे? जो इब्रानी में जो पाकीज़गी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हैगियास्मोस। हैगियास्मोस जिसका मतलब है कि पाक होना। और यूनानी में जो इसके लिए लफ्ज़ आया है पाकीज़गी के लिए, कादिश या कादाश, यानी खुदा के साथ मिल जाना, दुनियादारी की चीज़ों से अलहदगी और खुदा के साथ मिल जाना। यानी पाकीज़गी इस चीज़ का नाम है कि अपने आप को दुनिया से, दुनियादारी की चीज़ों से अलग कर लेना और खुदा के साथ मिल जाना, खुदा के साथ लिपटे रहना और खुदा के हुक्मों के मुताबिक और उसके आइन के मुताबिक जो है वो ज़िंदगी बसर करना। यस
تو پادری صاحب پاکیزگی کا مطلب بتا رہے اصل متن میں کہ خدا کے ساتھ مل جانا یا جڑ جانا، جی بالکل کیا دنیا کو بالکل رد کر دینا، چھوڑ دینا، یا اس تعلق سے آپ تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو ڈیفائن کرے کہ کس طرح پاکیزگی میں ہم نے چلنا ہے؟ بیسکلی یہاں پہ دنیا سے مراد پاسٹر صاحب یہ ہے کہ دنیا داری کی جو چیزیں ہیں، جو دنیا میں چیزیں ہیں وہ ناپاکی کی طرف لے کر آتی ہیں، یعنی کہ دنیا کی چیزوں میں ہم نے انوالو نہیں ہونا. وہ چیزیں آنکھوں کی خواہش، جسم کی خواہش، یہ چیزیں ہمیں ناپاکی کی طرف لے کر آتی ہیں. ویری نائس. اگر ہم آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اس کی ڈیفینیشن دیکھیں تو اس میں وہاں پہ لکھا ہے دا اسٹینڈرڈ آف پائٹی دیٹ ٹو فال فرام دا اسٹینڈرڈ آف پائٹی that has been fixed by the God is called sin. یعنی پاکیزگی کے معیار سے گر جانا ہی گناہ ہے. جب ہم پاکیزگی سے ہٹ جاتے ہیں تو گناہ زندگی میں آنا شروع ہو جاتا ہے. یس. تو پادری صاحب پاسمان تو یہی تعلیم دیتے ہیں کہ ہمیں پاکیزگی کے ساتھ چلنا چاہیے، پاکیزگی میں وقت گزارنا چاہیے، پاکیزہ ستائش کرنی چاہیے، پاکیزہ زندگی بسر کرنی چاہیے، پاک دل رکھنا چاہیے. اکارڈنگ ٹو دا بائبل کوئی ایسی مثال بھی ہمیں بائبل میں سے بھی ملتی ہے پاکیزگی کے تعلق سے؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی مثال بھی ہمارے ناظرین کے سامنے پیش کریں تاکہ ان کے ایمان مضبوط ہوں اور خدا کے نام کو جلال ملے. جی ضرور بھائی صاحب. بائبل مقدس میں بے شمار جو ہے مثالیں ملتی ہیں پاکیزگی کے تعلق سے. اگر ہم شروع سے دیکھیں آدم اور حوا کی زندگی سے، جب تک ان کی زندگی میں گناہ نہیں تھا، ہر روز خدا ان سے ملتا، ان سے بات چیت کرتا، ان سے گفتگو کرتا. لیکن جیسے ہی ان کی زندگی میں گناہ آ گیا تو وہ خدا کی حضوری سے الگ ہو گئے، باغ عدن سے ان کو نکال دیا گیا. اسی طرح ہماری زندگیوں کا بھی حال ہے کہ جیسے ہی ہماری زندگی میں گناہ آ جاتے ہیں، ناپاکی آ جاتی ہے، بدی آ جاتی ہے، تو ہم خداوند کی حضوری سے الگ ہو جاتے ہیں، خداوند کی پریزنس سے الگ ہو جاتے ہیں. اگر ہم ایک اور مثال دیکھیں تو یوسف کی زندگی سے لکھا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ تھا اور ابلیس نے بڑے اس پر حملے کیے، لیکن وہ اپنی پاکیزگی میں ثابت قدم رہا، پاکیزگی میں چلتا رہا. اور اس کی سب سے بڑی مثال میرا اور آپ کا یسوع مسیح ہے. اس جو فقی فریسی ہر وقت اس پر الزام لگانے کی کوشش کرتے رہے کہ کبھی یہ کوئی غلط کام کرے تو ہم اسے پکڑ لیں، لیکن یسوع المسیح ان کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کون ہے تم میں جو مجھ میں گناہ ثابت کرے. یسوع مسیح کی زندگی گناہ سے مبرہ ہے اور کوئی بھی گناہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. سو اس ہمارا بلانے والا، ہمارا بنانے والا یسوع مسیح پاک ہے، تو اسی طرح ہمیں بھی پاکیزگی میں زندگی بسر کرنی چاہیے. تو آپ نے مثال دی پادری صاحب کے آدم اور حوا کی. آدم اور حوا پہلے تو پاکیزگی میں چل رہے تھے، جب گناہ آیا تو ناپاکی میں وہ چلے گئے. تو سب سے ان کی خاص زندگی میں ایک کون سی ایسی کیا کہہ لیں کہ ہم وجہ دیکھتے ہیں، یا کون سا ایسا ابلیس نے ان پر حملہ کیا کہ وہ کیا کہہ لیں کہ ناپاکی کی طرف دھکیل دے؟ یا ابلیس جب وار کرتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، تو انسان کے اندر کون سی چیز زیادہ جنم لیتی ہے؟ اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ بھائی صاحب بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا کہ جب گناہ انسان کی زندگی میں آ جاتا ہے تو سب سے بڑی جو خوبی ہے وہ انسان کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا ہے. انسان خود سے ہی گلٹی فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، ڈرنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح آدم اور حوا نے جب گناہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تیری آواز سنی تو میں ڈرا. ان کو ڈر لگنا شروع ہو گیا کیونکہ ان کی زندگی کے اندر گناہ آ گیا، بدی آ گئی، تو تب وہ خدا سے ڈرنا شروع ہو گئے. تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو انسان کے اندر ڈر پیدا ہوتا ہے. جی بالکل. تو ناظرین بڑی خوبصورت باتیں آپ سن رہے ہیں. تو خاص ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب گناہ ایک ایماندار کی زندگی کے اندر آتا ہے، وہ جب پاکیزہ زندگی بسر کرتے کرتے گناہ میں گر جاتا ہے، تو جو چیز جنم اندر لیتی ہے سب سے بڑی چیز ہے کہ اس شخص کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح پادری صاحب نے مثال دی ہے کہ جب آدم اور حوا خدا کے ساتھ ملاقات کرتے تھے، رفاقت رکھتے تھے، بات چیت کرتے تھے، وہ ڈرتے نہیں تھے. لیکن جب گناہ زندگی میں آیا تو بائبل میں ہم دیکھتے ہیں تو خدا کے خادم نے بتایا کہ جب خدا نے آواز دی تو اس نے کہا کہ آدم تو کہاں ہے؟ آدم نے کہا میں نے تیری آواز سنی خدا تو میں ڈرا. پہلے وہ نہیں ڈرتا تھا. تو حقیقت یہ ہے، بائبل یہ بتاتی ہے کہ جب گناہ زندگی میں آتا ہے تو ڈر ہمارے اندر خود بخود ہی
जन्म लेता है। इससे पहले कि हम पाकीज़गी से हाथ धो बैठें, हमें अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर तौबा करनी चाहिए, खुदावंद के साथ चलना चाहिए, ताकि डर और खौफ हमारी ज़िंदगियों से ख़त्म होगा। हम और मज़ीद अच्छी अच्छी बातें आज खुदा के खादिम से सुनेंगे। तो नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुरफजल बातें। तो ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जब गुनाह ज़िंदगी में आता है इंसान के अंदर जन्म लेती है। और खुदा के खादिम ने बड़ा खूबसूरत पॉइंट उठाया, बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि डर पैदा हो जाता है। आदम और हवा पहले डरते नहीं थे, जब गुनाह ज़िंदगी में आया तो खौफ खा गए। सामरी औरत को भी देखें तो सामरी औरत भी उस वक़्त कुएं पर पानी भरने के लिए आती थी जब वहाँ पर कोई पानी भरने के लिए नहीं आता था, क्योंकि उसके अंदर ये डर था कि कोई लोग मुझे ऐसे देख ना लें, क्योंकि गुनाह उसकी ज़िंदगी के अंदर है। और जिसकी ज़िंदगी के अंदर गुनाह होता है उसकी ज़िंदगी के अंदर डर होता है, और जिसकी ज़िंदगी के अंदर पाकीज़गी होती है वो डरता नहीं, खौफ नहीं खाता, दिलेरी के साथ बात करता है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे, खुदा के खादिम से पूछेंगे तो पादरी साहब और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जब ईमानदार की ज़िंदगी के अंदर गुनाह आता है तो पाकीज़गी जाती रहती है, आप क्या कहेंगे? वो बड़ी खूबसूरत बात है जब यीशु मसीह के ज़माना में फ़कीह फरीसी उसके पास आए और यीशु मसीह को कहने लगे कि देख तेरे शागिर्द बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं, ना पाकी में जा रहे हैं। तो यीशु मसीहा ने बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल तमसील वहाँ पे पेश की। मरकज़ की अंजील उसके 7वें बाब की 20 से 23 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि बगैर हाथ धोए खाना खाना आदमी को नापाक नहीं करता, बल्कि वही चीज़ें जो इंसान के अंदर हैं, जो इंसान के दिल में हैं, वही चीज़ें इंसान को नापाक करती हैं। हरामकारियाँ इंसान को नापाक करती हैं, बदियाँ इंसान को नापाक करती हैं, बुरे ख्याल इंसान को नापाक करते हैं, नापाकियाँ इंसान को नापाक करती हैं, और मकर इंसान को नापाक करता है, शहवत परस्ती इंसान को नापाक करती है, हर तरह का लालच इंसान को नापाक करता है। अगर ये चीज़ें जो दिल में हैं तो यही चीज़ें जो हैं वो इंसान को नापाक करती हैं। इन्हीं की बिना पर जो दिल में है उसी की बिना पर इंसान नापाकी की तरफ जाता है। तो पादरी साहब मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बाइबल में फ़कीयों और फरीसियों के ताल्लुक़ से मसीह खुदावन ने कहा है कि तुम सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानिद है। क्या हम देखते हैं कि आज भी कब्रों को ऊपर से सजाया जाता है, खूबसूरत बनाया जाता है, लेकिन बाइबल कहती है उसके अंदर हड्डियाँ और बदबू के अलावा कुछ नहीं। ये उस वक़्त फ़कीयों फरीसियों की मैं समझता हूँ कि हालत इस तरह की, इसीलिए मसीह ने इस मिसाल को कोड किया कि तुम सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानिद है। और एक और खूबसूरत एक हवाला मैं पढ़ रहा था, यीशु मसीह ने कहा कि फ़कीह और फरीसियों तुम पर अफसोस, तुम प्याले और काबी को ऊपर से तो साफ़ करते हो, लेकिन उसके अंदर क्या है? गंद भरा है। जब अंदर से साफ़ करोगे तो किनारे ऊपर से खुद ही बेसिकली वॉश हो जाएंगे, धुल जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि इसी तरह हमारे जो नाजरीन इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं, जो नापाकी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो नाजरीन अगर आपने मसीह को कबूल नहीं किया, नापाकी के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने फ़कीह और फरीसियों को भी कहा था कि तुम सफ़ेदी फिरी कब्रों की मानिद है, तुम प्याले और काबी को ऊपर से तो साफ़ करते थे। वो भी क्या करते थे ईमानदार? ऊपर से अपने आप को क्या कह लें, अच्छे चोगे पहनने, अच्छा लिबास पहनना, लेकिन उनके अंदर गंद भरा था। और खुदावंद मसीह बेसिकली हम देखते हैं कि दिलों पर निगाह करता है। इंसान तो ज़ारा सूरत को देखता है, लेकिन खुदा दिल पर निगाह करता है। तो पादरी साहब मैं चाहता हूँ कि एक ईमानदार किस तरह पाकीज़गी में वक्त गुजार सकता है, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकता है, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे नाजरीन को? बड़ा खूबसूरत सवाल है। किस तरह हम पाकीज़गी में आगे बढ़ सकते हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी बसर कर सकते हैं। जैसे कि पहले बातें जो दिल में हैं वही आदमी को नापाक करती हैं। इसी वजह से अमसाल की किताब में लिखा है कि अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है। सो हमने अपने दिल में हिफाजत करनी है कि कहीं बदियाँ, नापाकियाँ, शहवत परस्तियाँ, मकर हमारी ज़िंदगी में आके हमें नापाक ना कर दे, क्योंकि खुदा ने हमें अपने पाक हाथों से पाक बनाया है।
تو وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ پاکیزگی میں میری حضوری میں آئیں، میری بندگی میں آئیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے، بڑی خوبصورت بات ہے، متی کی انجیل اس کے 5ویں باب کی 8ویں آیت میں، مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ جب ہمارے دل پاک ہوں گے تو ہم خدا کو دیکھنا شروع ہو جائیں گے، خدا کی نزدیکی میں آ جائیں گے، خدا کی قربت میں آ جائیں گے، اور خدا کے کاموں میں اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ آمین۔ تو پادری صاحب جو اگر ناپاک زندگی بسر کرتے ہیں، بعض تو پاک زندگی بسر کرتے ہیں، بعض ناپاک زندگی، ہر ایک شخص کو پتہ ہوتا ہے میں اندروں کتنے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بائبل مقدس بتاتی ہے کہ آمق جب تک نہیں بولتا اس کا بھرم رہتا ہے کہ یہ دنا ہے، جب بولتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ بچوں کتنے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ تو اس طرح کے جو ناپاک زندگی بسر کرتا ہے، اس ناپاک زندگی بسر کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ اس تعلق سے کیا کہیں گے؟ ناپاک زندگی کے نقصانات یہی ہیں کہ وہ اپنے بدن کا بھی گناہ کر رہا ہے اور اپنی روح کا بھی گناہ کر رہا ہے، اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ گناہ میں جا رہا ہے، اور اب جب یسوع مسیح آئیں گے، عدالت ہوگی، حساب ہوگا، تو ان کا حصہ جو ناپاکی میں، گناہ میں زندگیاں بسر کر رہے ہیں، وہ بھی دوزخ کی آگ میں جائیں گے، کیونکہ لکھا ہے کہ کوئی بزدل، ناپاک، حرام کار وہاں پہ نہیں جا سکتا خدا کی بادشاہت میں، تو وہ ہمیشہ کی آگ میں جلتے رہیں گے۔ جتنے اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری ان سے یہی خواہش ہے کہ اپنی زندگیاں پاکیزگی میں آگے بڑھائیں، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ پاکیزگی کا منبع ہے۔ جب گناہ زندگی میں آ جائے تو پھر اس کے بیٹے یسوع کے خون کو مانگے، کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے بیٹے یسوع کا خون ہی ہے جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور یسوع کا خون ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں پھر سے نیا بنا دیتا ہے۔ آمین۔ اگر زندگی میں اور ناپاکی آ گئی ہے تو اور چیزیں بھی ہیں جو ہمیں پاکیزہ کرتی ہیں، دعا کرنے سے ہم پاکیزگی میں آگے بڑھتے ہیں، خدا کا کلام پڑھنے سے ہم پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب ہم کلام کو پڑھیں گے، کلام ہمارے دل میں آئے گا تو پھر ہم پاکیزگی میں آگے بڑھیں گے۔ خداوند کا بندہ داؤد نبی کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں، کیونکہ جو چیزیں اندر ہوں گی، جب کلام اندر ہوگا تو کلام باہر نکلے گا، جب ناپاکی اندر ہوگی تو ناپاکی باہر نکلے گی۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یسوع کے خون کو مانگیں، کلام کو پڑھیں اور روح القدس کی حضوری میں رہیں، اور پھر یسوع کی موت بھی جو ہے ہمیں پاک کرتی ہے۔ تو پادری صاحب یہ تو ہو گیا کہ جو ناپاک زندگی بسر کرتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ دوزخ کے وارث ہوں گے۔ تو اگر کوئی شخص پاک زندگی بسر کرتا ہے، یہ تو ہو گیا ناپاک، تو پاک زندگی بسر کرتا ہے، پاکیزگی میں وقت گزارتا ہے، خدا کے ساتھ چلتا ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بھی میں چاہتا ہوں ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ سب سے بڑی خدا کی صفت یہی ہے کہ وہ پاک ہے۔ جب ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے تو ہم بھی اپنے خدا کے ساتھ رہیں گے، خدا کی حضوری میں رہیں گے، اور پھر خدا اپنے پلان، اپنے منصوبے جو وہ چاہتا ہے وہ پاک لوگوں پر ظاہر کرے گا، آسمان کے بید ان پر آشکارا کرے گا، اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے سے خدا کے جو بڑے بڑے کام ہیں وہ بندہ کر سکتا ہے، خدا کے منصوبوں کو جو ہے وہ جان سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکیزگی میں، اس کے کاموں میں کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ جب کلام پڑھیں گے تو کلام اندر آئے گا۔ لکھا ہے کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو تم سے کیا گیا پاک ہو۔ خدا کا کلام بھی جو ہے وہ ہمیں پاک کرتا ہے، اور پھر جب ہم پاکیزگی میں زندگی بسر کریں گے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں گے اور اپنے خدا کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ آمین۔ تو پادری صاحب میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بعض لوگ، آپ نے بڑا خوبصورت پوائنٹ بتایا ہے کہ جب کلام ہم پڑھتے ہیں تو کلام ہمیں پاک کرتا ہے، کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے، انسان کی دل کی آنکھوں کو کھولتا ہے۔ تو بعض لوگ پاک ٹھہرنے کے لیے یا پاک بننے کے لیے اور بڑی رسومات ادا کرتے ہیں مختلف، جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل رانگ ہیں، غلط ہیں۔ تو بعض اس طرح بھی کرتے ہیں کہ اگر غلط طریقے سے کوئی روپیہ پیسہ حاصل کر لیا ہے تو خدا کے نام کی وہ ایک دیگ چڑھا دیتے ہیں، یا کیا کہہ لیں کہ اور کوئی ایسی رسومات کر دیتے ہیں کہ چلو ہم پاک بن جائیں گے، ہمیں فائدہ ملے گا، ہم خدا کے پاس چلیں گے، ہم نیکی کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو آپ اس خوبصورت شو کے ذریعے آج
کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اور چیزیں بھی ہمیں پاک کرتی ہیں؟ مثال کے طور پر مختلف دیوتاؤں کی رسومات کو ہم اپناتے ہیں یا اور ایکٹیویٹیز میں جو اکارڈنگ ٹو دا بائبل رانگ ہیں اس کو ہم استعمال میں لاتے ہیں. آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمیں ناپاک کرتی ہیں یا پاک کرتی ہیں؟ مین تو آپ نے بتایا کہ خدا کا کلام ہی ہمیں پاک کرتا ہے. آپ ایسے ہمارے پیارے لوگوں کو کیا میسیج دیں گے؟ جی بالکل بھائی صاحب، میں انہیں یہی پیغام دوں گا کہ جو رسومات کر کے وہ خود کو پاک کرنا چاہتے ہیں وہ کبھی بھی انہیں پاک نہیں کر سکتی. بائبل جو ہمیں پاکیزگی بتاتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر میرے اور آپ کے یسوع مسیح کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے. اور پھر پاکیزگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپنی رسومات نہیں بلکہ دل کو پاک کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو کچھ دل میں بھرا ہے وہی منہ پہ آتا ہے. جب دل پاک ہوگا تو پھر آپ پاکیزگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں. اگر آپ گناہ میں زندگیاں بسر کر چکے ہیں تو میری آپ سے یہی خواہش ہے کہ یسوع کے خون کو اپنی زندگیوں پر مانگیں، اس کی دعا میں اقرار کریں، معافی مانگے، کیونکہ خدا معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے. اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور سب سے بڑھ کر یسوع مسیح پر ایمان رکھنا بھی ہمیں پاکیزگی کے اگلے درجے پر لے کر جاتا ہے. خداوند کا بندہ پولس رسول کہتا ہے تیموتھیوس کی کلیسیا کو کہ کوئی تیری جوانی کی حقارت نہ کرنے پائے، بلکہ تو ایمانداروں کے لیے کلام کرنے، چال چلن، محبت، ایمان اور پاکیزگی میں نمونہ بن. ہم نے پاکیزگی میں نمونہ بننا ہے. دوسرے لوگ ہمارے چال چلن سے، ہماری گفتگو سے، ہمارے رویوں سے دیکھ لیں کہ یہ خدا کا بندہ ہے، یہ پاکیزہ خدا کو ماننے والا ہے اور پاکیزہ زندگیاں بسر کرنے والا ہے. ہمارے رویوں سے ہمارے خدا کی صفات نظر آنی چاہیے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا. ہمارا بلانے والا، ہمارا بنانے والا وہ پاک ہے، ہمیں بھی اس کی صفات میں آگے بڑھنا ہے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، آج پاکیزگی کے تعلق سے بڑی خوبصورت عظیم باتیں خدا کے خادم نے پرفضل باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. میں ایمان رکھتا ہوں کہ یقیناً آپ نے برکت پائی ہے. تو ناظرین یاد رکھیے، اگر ناپاکی میں آپ زندگی بسر کر رہے ہیں اس کا انجام آگ اور گندھک کی جھیل ہے. اگر پاک زندگی خدا کے ساتھ آپ بسر کر رہے ہیں اور اس کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے. اور ہمارا بنانے والا جب پاک ہے تو ہمیں بھی زمین پر پاک زندگی بسر کرنی چاہیے. بعض لوگ اس بات سے ناواقف ہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا توبہ کر لیں گے. یا بعض ہمارے پرانے دور کے بزرگ کہتے ہیں اے جہان میٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، لیکن یہ غلط بات ہے، رانگ ہے. بائبل مقدس اس جہاں کے بارے میں بھی، اگلے جہاں کے بارے میں بھی بتاتی ہے. صاف صاف لکھا ہے کہ جو گناہ میں زندگی بسر کرتے ہیں ان کا حصہ آگ اور گندھک کی جھیل میں ہوگا. جو پاک زندگی بسر کرتے ہیں وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہوں گے. تو ناظرین یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج بڑی خوبصورت باتیں پاکیزگی کے تعلق سے اکارڈنگ ٹو دا بائبل اصل متن کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے ناظرین تک پہنچائی ہیں. میری دعا ہے خدا آپ کو، آپ کی فیملی کو، آپ کی منسٹری کو بے شمار برکات سے مالا مال کرے. تو خدا آپ کو بہت زیادہ برکت دے. تو ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے نئے گیسٹ کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ، کلام کی عظیم اور پرفضل باتوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.